السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ ہارٹ بیٹ اور ان کی سانس رکتی ہے، ان کو ہارٹ کا پرابلم نہیں ہوتا اور وہ ہارٹ کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، ہارٹ کے ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہارٹ کا مریض سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے ہارٹ کے اندر کوئی نقص ہے، ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ میرا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ اور یہ اکثر ینگ لوگوں کے اندر ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کے اندر تو یہ پرابلم آنی ہی ہوتی ہے ایسی، لیکن یہ ینگ لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اور وہ مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی یہ ان کا پرابلم ہے کیا، آیا کہ یہ ہارٹ کے متعلقہ ہے یا ہارٹ کے متعلقہ یہ ہے ہی نہیں مسئلہ، تو پھر ہارٹ کا آپ کو ایشو اٹھانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو آگے آپ نے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے، اس کو لائک کرنا ہے تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک میری ویڈیو پہنچنا شروع ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے۔ آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو ہارٹ بیٹ آپ کی ہے، یعنی دل کا تیز دھڑکنا اور سانس کا رکنا، یہ کیا پرابلم ہے۔ آیا کہ آپ کا کوئی لنگز کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا اس سے ہٹ کر کوئی آپ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ساری پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کی پریشانی ہے۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر حافظ دستار انجم۔ آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے فاسٹ ہارٹ بیٹ افیکٹ انزائٹی ڈپریشن، یعنی انزائٹی اور ڈپریشن کا اگر اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو وہ کس طرح تعلق بن سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہارٹ بیٹ اور سانس کا رکنا جو ہے یہ پرابلم آ رہی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کسی مقامی ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اچھا فزیشین ہو، قابل ہو، اس کو یہ اپنی ساری سچویشن بتائیں، اپنا یہ مسئلہ بتائیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے، کس وقت ہو رہی ہے، دن کے وقت ہو رہی ہے، رات کے وقت ہو رہی ہے، کھانے کے بعد ہو رہی ہے، کھانے سے پہلے ہو رہی ہے، خالی پیٹ ہو رہی ہے، یا کھانا کھا کر یہ مسئلہ بن رہا ہے آپ کو، یا کوئی خوشی غمی کی خبر سن کے یہ پرابلم آتی ہے، کس وقت یہ مسئلہ بنتا ہے۔ وہ آپ سے یہ ساری چیزیں پوچھے گا اور آپ کے اگر اس کو شک پڑے گا کہ آپ کا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے تو وہ ہارٹ کے متعلقہ آپ کے سارے ٹیسٹ کروائے گا۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد اگر آپ اس میں آپ اللہ خیر کرے کہ آپ کلیئر آئیں، آپ کے ایکس رے ہوں گے، ای سی جی ہوگا، الیکٹروکارڈیوگرافی ہوگا اور جو ٹیسٹ ہے ہارٹ کے متعلقہ وہ کروائے گا۔ اگر آپ اس سے کلیئر ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو ہارٹ کا مسئلہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بھی یہاں اٹھتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے ہٹ کر مسئلے بہت ہوتے ہیں کہ یہ دھڑکن کا تیز چلنا اور سانس کا رکنا، یہ اکیلا ہارٹ کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی جو تھائرائیڈ گلینڈ ہوتا ہے یہ گردن کے نیچے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کافی زیادہ ہوتا ہے کہ اگر ہائپوتھائرائڈزم ہو تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آ سکتی ہے، یعنی تھائرائیڈ جو ہے اس میں سوزش آ گئی ہے، انفلاممیشن ہے، وہ اس کے ہارمون جو ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہو رہے ہیں جو یا ضرورت سے کم ہو رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ بہت فاسٹ چلنا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ دھک دھک جو ہے محسوس ہو رہا ہے کہ دل آپ کا بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ اور اس کا نقصان بہت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے اس نے پمپنگ کرنی ہے 1 منٹ کے اندر 70 دفعہ، یعنی 70 دفعہ اس نے ایسے حرکت کرنی ہے، بالکل آہستہ آہستہ کر رہا ہے۔ اگر وہ تیز دھڑکنا شروع ہو جائے، ایسے کرنا شروع کر دے، تو پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ اوور سپیڈ کام کر رہا ہے، اس کے اپنے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں، کارڈیو مایوپیتھی جس کو کہتے ہیں، اس کے اپنے پٹھوں میں مسئلہ آ جائے گا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جب ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے تو اس وقت پھر انزائٹی ڈپریشن بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ یہ اگر اس کا تھائرائیڈ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے، اس کا ہارٹ کے متعلقہ ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، اس کا یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کے لنگز بھی ٹھیک ہیں، تو اس کا پھر یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ اس کو کرونک یعنی پرانا لمبے عرصے سے اس کو انزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی بہت زیادہ، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہارٹ بروکن مسئلہ ہے، یعنی اس کا دل ٹوٹا ہے، تو کسی وجہ سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، کوئی ایسا شاک مل سکتا ہے، کوئی ایسا صدمہ مل سکتا ہے جو بہت گہرا ہوتا ہے، وہ دل کے اوپر اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم آتی ہے۔ اور یہ پرابلم کا تعلق انزائٹی ڈپریشن کے ساتھ ہی بنتا ہے۔ جو مریض انزائٹی ڈپریشن کا ہوگا اس کا یہ ہارٹ بیٹ کا مسئلہ، سانس روکنے کا مسئلہ 100% ہوگا۔ ہارٹ کا اگر بیماری نہ بھی ہو
ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا، سانس کا رکنا، یہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ اچھی طرح سن لیں اور میری بات کو سمجھ لیں۔ ہارٹ بیٹ اگر تیز چل رہی ہے، سانس رک رہی ہے، تو پھر بھی یہ مسئلہ اس کا ہے کہ اس کو یہ پرابلم یا تو تھائرائڈ کے متعلقہ ہے یا اس کا انزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کا تھائرائڈ کا T3 T4 TSH یہ ٹیسٹ آپ کے کلیئر آ گئے ہیں، ان کا لیول ٹھیک ہے، تو پھر اس کا 100% کنفرم ہے کہ آپ کا انزائٹی ڈپریشن کا مسئلہ ہے۔ یہ چاہیے کہ ڈاکٹر جو کارڈیالوجی کا آپ کا ہارٹ کا ڈاکٹر ہے یا ویسے عام فزیشین ہے، اس کو آپ کو سائیکی کی طرف بھی دینا چاہیے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ مکمل طور پر ہو سکے اور آپ اس چیز سے باہر آ سکیں۔ آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے کنسلٹنسی کریں اور اس کی میڈیسن لیں۔ آپ کو اس میں شرمانے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کی یہ سمٹم ہوتی ہے کہ جب آپ کو انزائٹی ڈپریشن ہے، جب آپ کی ہارٹ بیٹ کسی بھی وجہ سے تیز ہوگی، کوئی اچھی خبر سن لی، کوئی بری سن لی، یا کوئی کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی اور کوئی بدمزگی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، آپ کا سانس رکنا شروع ہو جائے گا، تو یہ اس کے ساتھ ہی اس کا کنیکشن بنتا ہے اور یہ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ جب یہ ہارٹ بیٹ بڑھے گی تو اس وقت آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی بڑھنا شروع ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کو اس وقت تشویش ہونا شروع ہوتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا، مجھے ہارٹ اٹیک تو نہیں ہونے لگا، حالانکہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، یا آپ کے کوئی بھی ایسا مریض ہو تو آپ نے یہ سمٹم اس کے اندر دیکھنی ہے، پھر آپ نے آگے چلنا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ جب غلط علاج ملے گا، اگر ایک ہارٹ کا مریض نہیں، اس کو ہارٹ کی میڈیسن دینی شروع کر دیں یا اپنے مرضی سے ہی کھانا شروع کر دیں، نقصان ہوگا۔ اگر اس کو لنگز کا مسئلہ نہیں ہے تو لنگز، چونکہ جب ہارٹ بیٹ تیز ہونی ہے تو لنگز نے بھی تیز کام کرنا ہے، اس کو بلڈ سرکولیشن زیادہ چاہیے تو بلڈ اس کو بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ ایسے پھر سرکولیشن اس کی ڈسٹرب ہوگی، زیادہ بلڈ جب گھومے گا تو ان کا سارا جو آپ کے آرگن ہیں ان کے اوپر لوڈ پڑے گا، یہ لوڈ کی وجہ سے سارے ڈسٹرب ہوتے جائیں گے، اور بیماری اگر آپ کو اس وقت نہیں بھی ہے تو آپ کو ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ہارٹ کے یا لنگز کے کسی معارضے میں مسئلہ بنے، آپ یہ ٹیسٹ کروا کے کلیئر کریں، اور آپ کو اگر انزائٹی ڈپریشن ہے تو آپ انزائٹی ڈپریشن کا ہی ٹریٹمنٹ کروا کے اس سے باہر آ سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔